السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں کہ این پاکستان سچ سے حق تک ایک اور اہم خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ کامل خان نظامی۔ جی ناظرین، پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر و سابق اپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عادل شیخ کو اینٹی کرپشن کورٹ حیدرآباد میں پیش کیا گیا، جہاں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں۔ سندھ میں ہماری یہ خوش قسمتی بھی ہے، لیکن اب ہم اس کو بدقسمتی سمجھ رہے ہیں۔ خوش قسمتی ہم سمجھے تھے کہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے جسٹس، ایک لیگل فرٹرنیٹی کے ایک بڑا نام جسٹس مقبول باقر صاحب سندھ میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، لیکن افسوس کہ سندھ میں ہمیں غبارے اڑانے پہ ہماری خواتین تک پہ ATC کے مقدمات بنے ہیں۔ مطلب یکجہتی کے لیے 6 ستمبر کے میں FIRیں کٹی ہیں، کہیں ہمیں کنونشن کی پورے صوبے میں اجازت نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ایک MPA صاحب کیسز سے باہر نکلتے ہیں، جیل کے اندر سے اغوا کر لیے جاتے ہیں، جھوٹے کیس بنا دیے جاتے ہیں۔ میں 3 مہینے مجھے ہو گئے ہیں وہ کہ میرے اوپر زیادہ کیسز پیپلز پارٹی کے دور کے ہیں۔ 2 روز قبل آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ہم نے کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی۔ حیدرآباد کا میڈیا گواہ ہے، پورے سندھ کا میڈیا گواہ ہے۔ ایز اے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو نشان عبرت بنایا گیا۔ مجھ پہ 30-32 کیسز ہیں، پیپلز پارٹی کے دور کے ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ ہمیں جسٹس مقبول باقر صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ اپنی پولیس کو سمجھائیں کہ وہ جھوٹے کیسز نہ بنائیں، اور سندھ میں بھائی اگر آپ اتنے آپ کے اتحاد بن چکے ہیں تو خوف کیا ہے ہمارا پیپل PTI کا؟ ہمیں بھی لڑنے دیں، ہمیں بھی نکلنے دیں، ہمیں بھی اپنے کینڈیڈیٹس کو لانچ کرنے دیں، ہمیں بھی کنونشن، ہم قانون کے مطابق کریں گے سب کچھ۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، لگتا ہے پولیس ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، پولیس پرانے لوگوں کی لگی ہوئی ہے، پولیس پرانے لوگوں کی باندھ رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے ڈاکو DSP بھی دیکھا۔ میں تو کہتا ہوں سندھ پبلک سروس کمیشن پہ بہت بڑا نشان ہے۔ میں اپنے وکلا سے کہتا ہوں اس کو چیک کریں کہ یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا ہینڈ رائٹنگ چیک کی جائے کہ یہ پرانی حکومت کے وزیر اعلیٰ صاحب کے دست راست کے بانجے صاحب DSP بن کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مطلب ڈاکو DSP، ڈاکوؤں کو پولیس میں بھرتی کر دیا گیا ہے۔ تو نہ جانے کتنے ایسے ڈاکو ہوں گے جن کو مختلف اداروں میں بھرتی کیا گیا ہو۔ تو سندھ پبلک سروس کمیشن کا پورا انکوائری ہونی چاہیے، جو ایگزام ہوئے دیکھا جائے کہ کیا ایگزام انہوں نے خود دیا نہیں دیا۔ اور جسٹس مقبول باقر صاحب سے میری درخواست ہے کہ ہم دیکھیے عدالتوں میں ہیں، میں موجود ہوں، میں نے خود گرفتاری دی ہے، مجھے کسی نے نہیں پکڑا، میں حیدرآباد ہائی کورٹ میں آیا تھا ساری بیلز لے کے۔ تو جسٹس صاحب سے کہتا ہوں میرے پاس بیلز موجود تھی، مجھے بیلز ہونے کے باوجود پکڑا گیا۔ جسٹس مقبول باقر صاحب اگر عدلیہ کا 9 مئی، ارے بھائی 12 مئی یاد ہے کسی کو؟ 12 مئی یاد ہے کسی کو؟ 27 دسمبر کو محترمہ شہید رانی کی شہادت ہونے کے بعد 3 دن جو دہشت گردی ہوئی، لوگوں کو قتل کیا گیا، بچیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اربوں روپے کا نقصان ہوا، بینک لوٹے گئے۔ 27-28 دسمبر کے واقعات یاد نہیں ہے، 12 مئی کسی کو یاد نہیں ہے۔ 9 مئی کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں 9 مئی کے لیکن جو اصل ذمہ دار ہیں، انکوائری ہو، جوڈیشل انکوائری ہو، جو اصل ذمہ داران ہیں ان کو ٹانگ دیا جائے۔ ہمارے چیئرمین نے بھی 9 مئی کی مخالفت کی ہے، اور ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے لوگ ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 9 مئی یہ لوگ سب، یہ محب وطن پاکستانی ہیں ہم سب، کوئی پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ قوم ہماری ہے۔ 9 مئی کو جو سازش ہوئی اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور جو ذمہ دار ہیں انہیں ٹانگ دینا چاہیے۔ لیکن 9 مئی کو سندھ میں 12 مئی والوں کو بھی ذرا سب وہ مزے کر رہے ہیں، 27 دسمبر والے جنہوں نے اربوں روپے لوٹا، عزتیں لوٹی، جانے گئی، وہ ہے۔ ہم 9 مئی والے، میں نے کیا کر دیا بھائی 9 مئی کو؟ ایک بس جل گئی، پتہ نہیں کس نے جلا دیا، واٹر ٹینکر، وہ کسی دل جلے کو پانی نہیں مل رہا ہوگا، اس نے ٹینکر جلا دیا ہوگا۔ ہمیں اس چکر میں 3 مہینے سے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ انصاف کی امید ہے، انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہر سیٹ پر، کوئی نہ سمجھے کہ مال غنیمت لٹ جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ کی ہر سیٹ پر امیدوار کھڑے کرے گی۔ 700 درخواستیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، ہماری تنظیم کے لوگ اس کو وہ کر رہے ہیں، اور وکلا بھی انشاءاللہ، وکلا بھی ہماری اس دفعہ بھرپور تعداد میں وکلا بھی الیکشن کانٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ عوام سے اس کا حق کوئی نہیں چھین سکتا، عوام جب نکلے گی تو پھر ٹھپا ہی ہوگا۔
مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے KNN پاکستان نیوز، سچ سے حق تک۔